مسل ضبط میں آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر آئلہ کے اوپر تو قیامت ہی ٹوٹ پڑتی ہے جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ پریگننٹ ہے، لیکن اس سے بھی بڑی قیامت یہ ٹوٹتی ہے اس کے اوپر کہ یہاں پر احتشام اس چیز کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا، اور وہ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے، وہ اس کا بالکل بھی ساتھ نہیں دیتا، اور وہاں پر وہ پریگننٹ ہو رہی ہوتی ہے اور پھر وہ کہتی ہے کہ تمہیں کچھ کرنا پڑے گا، میں کب تک اس بات کو چھپا سکتی ہوں۔ احتشام کہتا ہے کہ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ تمہارا مسئلہ ہے، تم جانو کہ تم نے اس کو کب تک اور کیسے اور کیوں چھپانا ہے۔ اب یہاں پر احتشام کی اس بات کو سنتے ہی آئلہ کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم یہ سب کچھ کیا کر رہے ہو، کیوں ایسے میرے ساتھ کر رہے ہو۔ وہ اس کے ساتھ بات کرنے کا بہانہ ڈھونڈتی ہے لیکن احتشام اس سے اب بات ہی نہیں کرتا، اور اوپر سے احتشام کی جو ماں ہے وہ ویسے ہی اس کے اوپر نظر رکھے ہوتی ہے، اور وہ آئلہ کو پسند نہیں کرتی جب سے اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ آئلہ اور احتشام کی لو میرج ہے، جس کی وجہ سے وہ اب احتشام سے بات بھی نہیں کر پا رہی ہوتی، اور دن بہ دن آئلہ کی جو ہے طبیعت وہ خراب ہوتی چلی جا رہی ہوتی ہے، اور اس کو جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جانا ہوتا، کیونکہ اگر وہ اس کی ماں ڈاکٹر کے پاس اس کو لے گئی تو اس کا تو بھانڈا ہی پھوٹ جائے گا، سب کو پتہ چل جائے گا کہ وہ پریگننٹ ہے، اسی لیے وہ بہت ہی بڑی مصیبت میں پھنس جاتی ہے۔ آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر زویا اور اس کی ماں جو ہے وہ زبردستی آئلہ کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آج تو تمہیں ڈاکٹر کے پاس جانا ہی ہوگا، تمہاری حالت دیکھو کیا ہو گئی ہے۔ یہاں پر ڈاکٹر کچھ ٹیسٹ لکھ کے دیتی ہے اور جیسے ہی رپورٹس آتی ہیں تو سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ آئلہ پریگننٹ ہے۔ اب یہاں پر یہ بات تو ایسے قیامت کی طرح ٹوٹتی ہے، چونکہ آئلہ کا نکاح تو احتشام سے ہوا ہی ہوتا ہے، چونکہ تو اس وجہ سے تھوڑی بہت جو ہے وہ اتنا یہ اس بات کا جو ہے وہ نہیں ہوتا کہ یہ بچہ ناجائز ہے یا اس نے کوئی گناہ کیا ہے، لیکن اس کا احتشام کے ساتھ نکاح ہوا ہے لیکن رخصتی تو نہیں ہوئی تھی نا، جس کی وجہ سے اب پورے گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں، اور سب جو ہے وہ احتشام اور اس کی ماں کو کہتے ہیں کہ اب تم لوگوں نے یہ سب کچھ جو کر لیا ہے تو ہمیں اب جلد از جلد ان کی رخصتی کرنی پڑے گی، لیکن یہاں پر احتشام کی ماں وہ بالکل بھی اس رخصتی کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ وہ کہتی ہے کہ میں ایسی بہو کو رخصت کر کے اپنے گھر نہیں لے کے آ سکتی، پتہ نہیں یہ اس نے کہاں کہاں اور کیسے کیسے گل کھلائے ہیں۔ اب یہاں پر جب یہ بات ہوتی ہے تو احتشام جو ہے اس کو بولنا چاہیے تھا، لیکن احتشام پھر بھی چپ رہتا ہے۔ تو اب نیکسٹ آنے والے ایپیسوڈ جو ہے وہ اسی طرح سے آگے بڑھنے والے ہیں۔